کل کے جوان ہیں، ان بچوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ لفظ ادا کروں تو آپ نے باقاعدہ ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے صحابہ کو سلوٹ مارنا ہے۔ ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، کہو بھائی، کرو بھائی۔ ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، ساری کر لو، بڑے کریں گے تو بچے دیکھیں گے۔ ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، صدیق و عمر عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام، جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں کو ساروں کو سلام، جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ کرام، ان مکانوں ان ٹھکانوں ان مزاروں کو سلام۔ انتہائی لائق سر تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم وجود سنی بزرگوں، عزیز القدر نوجوانوں، طالب علم بھائیوں اور دوستوں، اگر میری آواز سن رہی ہے تو میری اسلامی ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی بار آپ کی اس خوبصورت اور بلند ترین مقام ریاں بانڈی میرا میں برادر محترم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری نذیر معاویہ صاحب زی دمئی کی مخلصانہ دعوت پر حاضری کا شرف ایسے وقت میں ملا ہے کہ جب ہمارے گلے بھی گلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، دن رات صبح شام کے پروگرامات ہیں، اسوار ہیں، بے آرامیاں ہیں۔ اس وجہ سے میرا اگر گلا شکوہ کر رہا ہے تو آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ گلا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمان کسی نہ کسی انداز میں اپنے آقا کو بدعتوں، عقیدتوں، محبتوں کا سلام پیش کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ کوئی نعت کی صورت میں، کوئی نظم کی صورت میں، کوئی منقبت کی صورت میں، کوئی تلاوت کی صورت میں، کوئی تقریر، تحریر، آرٹیکل، مضمون کی صورت میں، کسی نہ کسی انداز میں مسلمان اپنے آقا کے حضور عقیدتوں، بدعتوں اور محبتوں کی سلامی پیش کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، میرے سے پہلے خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب چشتی دامت برکات العالیہ کے فرزند دلبند حضرت مولانا زید الخباب چشتی صاحب بیان کر رہے تھے۔ جب ہم پہنچے اس وقت نعت چل رہی تھی، ہم کو بھی ماننے والے اور نعت کو بھی ماننے والے۔ میں نے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اس درخواست کے ساتھ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ اللہ کی ہم کو بھی مانتے ہیں اور حضور کی نعت کو بھی بولتے ہیں، حضور کی نعت کو بھی ہم کہتے ہیں، خدا کی تعریف کو، اور نعت کہتے ہیں محمد مصطفیٰ حبیب کبریا احمد مجتبی پیارے آقا، دنیا کے ہر رشتے سے ہمارے محبوب ترین آقا جناب نبی کریم جھوم کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو۔ ایک حمد وہ ہے جو آج کا شاعر لکھے، ایک نعت وہ ہے جو آج کا شاعر لکھے، ایک حمد وہ ہے جو آج کا حمد خواں پڑھے، اور ایک نعت وہ ہے جو آج کا نعت خواں پڑھے۔ آج کے شاعر اور نعت خواں کو بھی سلام ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے یا اللہ کے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ ہم حمد اور نعت کو مانتے اس لیے ہیں کہ حمد بھی قرآن میں موجود ہے اور نعت بھی، بولو بھائی، اللہ کی تعریف بھی قرآن میں ہے اور اللہ کے محبوب کی تعریف بھی قرآن میں ہے۔ پورے کا پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یا حمد ہے یا نعت ہے، یا اللہ کی تعریف ہے یا اللہ کے محبوب کی تعریف ہے۔ اپنی بات کو آگے چلانے کے لیے اور اس خوبصورت عنوان تک پہنچنے کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب حمد کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نعت کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ توجہ کیجیے گا ذرا، تھوڑا سا اس کو، مجھے تھوڑا سا آرام بھی مل جائے گا، میں گفتگو بھی کر لوں گا۔ یہ تو ایسا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اللہ نے حمد کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور نعت کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
الحمدللہ رب العالمین یہ حمد ہے، آپ جانتے ہیں. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھائی بولو تھوڑا سا بولو، میں دیکھو جلدی جلدی بول رہا ہوں، مجھے دور کا سفر کرنا ہے. توجہ بھائی، اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کے محبوب کی تعریف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب میں اس کا آسان سا دیہاتی زبان میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. آپ نے توجہ کرنی ہے، رب نے اپنی تعریف کی اور اپنے محبوب کی تعریف بھی کی ہے. جب بات قرآن کی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کی زبانی اور اللہ کے محبوب کی تعریف اللہ کی زبانی. اب قرآن کی زبان میں، قرآن میں حمد اور نعت. توجہ، اللہ نے یوں فرمایا میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں تو آسمانوں کا نبی ہے، میں زمینوں کا رب ہوں تو زمینوں کا نبی ہے، میں شجر و حجر کا رب ہوں تو شجر و حجر کا نبی ہے، میں بر و بحر کا رب ہوں تو بر و بحر کا نبی ہے، میں لوح و قلم کا رب ہوں تو لوح و قلم کا، بھائی بول لو، لوح و قلم کا نبی ہے، میں عرش و کرسی کا رب ہوں تو عرش و کرسی کا نبی ہے. میرے محبوب میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا رب تو جنت اور جنت کی نعمتوں کا نبی. میرے محبوب میں کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہوں تو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے. میں درخت کے پتے پتے کا رب ہوں تو ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے کا نبی ہے. میں پانی کے ایک ایک قطرے کا رب ہوں تو پانی کے اس ایک ایک قطرے کا نبی ہے. میرے محبوب میں انسانوں کا رب ہوں تو انسانوں کا نبی ہے. میں جنوں کا رب ہوں تو جنوں کا نبی ہے. میں فرشتوں کا رب ہوں تو فرشتوں کا نبی ہے. میرے محبوب جب میں دینے پہ آیا ہوں تو لینے پہ آیا ہے. دنیا جانتی ہے تیرے جیسا لینے والا کوئی نہیں، میرے جیسا دینے والا کوئی نہیں. تیری دعا کے انداز نرالے، میری عطا کے انداز نرالے. نہ تیرا لینا بس ہوا نہ میرا دینا بس ہوا، میں دیتا جا رہا ہوں تو لیتا جا رہا ہے. جب میں دینے پہ آیا ہوں تو سن میرے محبوب، میں نبیوں کا رب ہوں تو نبیوں کا بھی نبی ہے. سبحان اللہ، کہو بلند آواز سے سبحان اللہ. میں نبیوں کا رب تو نبیوں کا بھی نبی. یہ نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للمکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للمدینہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعرب رحمۃ للعجم رحمۃ للطائف رحمۃ للدنیا رحمۃ للآخرہ. نہیں، بلکہ سیدھا کہہ دیا میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے. سبحان اللہ. آج آپ اتنی بلندی پہ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بھئی ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس بلندی کے علاقے میں عصر کی آذانیں شروع ہو جائیں گی. نیچے بھی آذانیں، اوپر بھی آذانیں گونج رہی ہوگی. آذان ایبٹ آباد سے نکلے گی مری پہنچ جائے گی، ایبٹ آباد سے نکلے گی پنڈی کے علاقے میں پہنچ جائے گی. پنڈی میں آذانوں کا وقت مکمل ہوگا تو وہاں کی آذانیں شروع ہو جائیں گی. چکوال اور اٹک کی آذانیں، وہاں کی آذانیں مکمل ہوں گی. جناب خوشاب اور سرگودا کی آذانیں شروع، وہاں کی آذانیں مکمل ہوں گی. جھنگ آذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی آذانیں مکمل. آذان کبیر والا اور خانے وال کے علاقے میں پہنچے گی، وہاں کی آذانیں مکمل ہوں گی. آذان کا وقت ملتان میں شروع ہو جائے گا، وہاں آذانیں مکمل ہوں گی. بہاولپور آذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی آذانیں مکمل. رحیم یار خان کی آذانیں شروع، وہاں آذانوں کا وقت مکمل ہوتے ہی آذان صادق آباد میں داخل ہو جائے گی، وہاں کی آذانیں مکمل ہوں گی. آذان ادرود سندھ میں داخل ہوگی، سکھر اور روڑی آذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی آذانیں مکمل ہوں گی. حیدرآباد اور اس کے مضافات آذانوں سے گونج اٹھیں گے، وہاں کی آذان مکمل ہوگی. میاں والو کراچی آذانوں سے گونج اٹھے گا. یہاں سے کراچی تک آذان پہنچی، آدھے گھنٹے کا تقریباً فرق، پونے گھنٹے کا فرق ٹائم کا، اور 1200-1400 کلومیٹر مسافر دوری کا یہ فاصلہ آدھے پونے گھنٹے میں اور 1200-1400 کلومیٹر میں آذان کہیں پر رکی ہے. بولو بھائی، آذان کا وقت ایک علاقے میں ختم ہوا تو دوسرے میں بھائی بول لو شروع ہوا. آدھا پونا گھنٹہ آذان چلتی رہی، چلتے چلتے آذان کا وقت کراچی پہنچا. میں تو ایک طرف گیا کراچی کی طرف، آپ مغرب کو بھی لیجئے، مشرق
شمال، جنوب، عرب، عجم، یورپ، افریقہ، ایشیا، امریکہ، بستیاں، بلندیاں، آپ پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں، پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں گے تو دن کے 24 گھنٹوں کے کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی گھڑی اور کسی نہ کسی سیکنڈ میں دنیا کے کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی گاؤں، کسی نہ کسی بستی، کسی نہ کسی چپے، دنیا کے کسی نہ کسی کونے اور خطے میں کسی نہ کسی سیکنڈ میں نام خدا بھی گونج رہا ہے، نام مصطفیٰ بھی گونج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی گونج رہا ہے کہ نہیں گونج رہا؟ گونج رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ گونج رہا ہے کہ نہیں گونج رہا؟ گونج رہا ہے۔ اور یہ نام گونجنا کب شروع ہوا؟ کب تک گونجتا رہے گا؟ دیکھیے گا دنیا نہیں تھی، نام خدا تب بھی تھا، اور نام مصطفیٰ بھائی بول لو تب بھی تھا۔ نبیوں کو اکٹھا کر کے رب نے جلسہ کیا۔ میرے بھائی زید بن خبیب صاحب نے بات یہاں سے شروع کی، میں سن رہا تھا۔ اس جلسے میں بھی تعریف کس کی ہے؟ بھائی بول لو محمد مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، جلسہ اللہ نے کیا، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ کی تعریف۔ اور محمد کیسے کہتے اسے؟ لغت والوں نے کمال ہی کر دیا۔ صاحب قاموس نے لکھا الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اسے کہتے ہیں جس کے سر سے پاؤں تک ہر جسم کے عضو سے خیر کے سمندر نکلے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور ایک لغت والے نے عجیب کہا، وہ کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف ہر دم بلندیوں کی طرف چڑھتی جا رہی ہے، محمد اسے کہتے ہیں۔ آقا کی تعریف کا سلسلہ عالم میثاق سے شروع ہوا۔ معراج کی رات آئی تو مصلی امامت پہ کون ہے؟ آمنہ کے لال، نبیوں کے قائد بن کے مصلی امامت پہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا۔ آؤ بھائی میں موضوع کی طرف آ گیا ہوں۔ آپ کا عنوان کیا؟ سیرت بھائی بول لو نا، سیرت شافع محشر آپ کا عنوان ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا۔ 2-3 حدیثوں کا ترجمہ میں ذرا اپنے انداز سے کر کے بات کو تکمیل کی طرف لے جاؤں گا، توجہ کرنی ہے۔ آپ کا عنوان کیا؟ سیرت بول لو بھائی، سیرت شافع محشر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب میں ساتھیوں کو ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، شافع محشر ہو یا شافعی محشر ہو یا شفیع محشر ہو، معنی ایک ہی ہے، اس کے ساتھ ایک اور عنوان بھی رکھا کرو، تب یہ پوری بات بنتی ہے۔ شافع محشر ساقی کوثر، کہو سبحان اللہ۔ دیکھو بالکل قریب ہے، اور یہ دونوں مناظر وہاں کے ہیں، دونوں مناظر آخرت کے ہیں، شافع محشر اور ساقی بھائی بولو، دونوں کا تعلق صفات سے ہے، دونوں کی وابستگی صفات سے ہے۔ اس لیے میں اب اس پورے مضمون کو اس انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا نبی اور ان کی امتیں پریشان کہ اللہ حساب کتاب ہی نہیں شروع کر رہا۔ ابھی ہم اگر وہاں بیٹھے رہتے نیچے جہاں پہنچے تھے جسے کہتے ہیں کرنا، جب انہوں نے مجھے کہا نا کرنا تو میں نے کہا کیا کرنا؟ کسی نے پوچھ لیا بھائی کیا کرنا، تو ہم کہیں گے جلسہ کرنا۔ ایک بندے کا نام تھا محمد کالے، کیا نام تھا؟ محمد کالے، کیا نام تھا بھائی؟ کالے۔ تو کالے کون سا؟ وہ جو کالا ہوتا ہے، محمد کالے۔ یہ نام بڑا عجیب ہے، گستاخی والا اس میں ہے نا پہلو بھائی محمد کالے، تو محمد نہ ساتھ لگاتا، اگر کالے ہی لگانا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، شہید بالا کوٹ، ان کے پاس لوگ آئے سوال لے کر کہ حضرت اب اس کا نام تو محمد کالے ہے، ہو بھی بوڑھا گیا ہے، اب نام اس کا کیا بدلنا ہے؟ کوئی نام کا سجا لگا دے۔ سجا کہتے ہیں نام کو کسی شعر میں فٹ کر دینا یا مصرے میں فٹ کر دینا تاکہ یہ بدنامی سے بچ جائے۔ حضرت نے سجا لگایا، سبحان اللہ۔ آپ ایڈوانس میں کہیں نا سبحان اللہ۔ حضرت نے کہا میں اس کے نام کو ایسا فٹ کروں گا وہ جو تمہیں گستاخی نظر آ رہی ہے وہی خوبی بن جائے گی، کہو سبحان اللہ۔ حضرت نے اب پورا جملہ بنایا، نام کیا تھا؟ محمد کالے۔
تو حضرت نے پورا جملہ بنایا، ہر دم نام محمد کا لے، کہو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہر دم نام محمد کا لے۔ تو آج ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ ہر دم نام محمد کا لے۔ توجہ، بات آئی کرنا سے تو میں نے کہہ دی بھئی آپ نے کرنا کہہ دیا، اب جو آئے گا وہ خود ہی کرتا رہے گا، جو کچھ کرنا ہوگا۔ کرنا آپ نے لکھ دیا، کرنا آپ نے نام رکھ دیا، اب جلسہ کرنا ہوگا تو وہ بتائے گا، کرنا آگے لگا ہوا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کو کسی نے کہا چائے، تو کہنے لگے چاہیے، نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئی ہے تو کہو سبحان اللہ، تھوڑی سی تبدیلی کی، چائے میں تھوڑی سی تبدیلی کرو تو کیا بن جاتا ہے؟ چاہیے۔ اچھا، ان کو کسی نے کہا کھانا، تو حضرت نے کہا کیا پکا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پلاؤ، تو حضرت نے کہا پے ہٹاؤ، کوئی نہیں پہنچے، پلاؤ تو پے ہٹاؤ تو لاؤ، چائے تو تھوڑا سا اضافہ کرو تو چاہیے، کرنا سے بات دور نہ چلی جائے۔ اچھا بھائی توجہ ہے بھی، بولو تو صحیح، تھوڑا سا بولو شاہ بھائی، میرے گلے کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، آپ بولیں گے تو انشاءاللہ یہ دشواریاں بھی ہٹ جائیں گی۔ توجہ میرے محترم دوستوں، توجہ ہے آپ حضرات کی، میں بات کیا عرض کر رہا تھا، کل قیامت کا دن ہوگا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اب ہم یہاں پہنچے، تھکاوٹ دور ہوگی، بھائی ہو جاتی ہے نا، منزل پہ پہنچ کے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب بندہ انتظار میں بیٹھا ہو تو حالت کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے، حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا، نہ جنتی کو پتا ہے میرا کیا بنے گا، نہ جہنمی کو پتا ہے میرا کیا بنے گا، حساب کتاب نہیں شروع ہوگا۔ مخلوق پسینے میں شرابور ہے، نبیوں کے پاس اپنی اپنی امتیں جائیں گی، کیونکہ امتیں نبیوں کو پہچانتی ہوں گی، ہر نبی کے پاس جا کر کہیں گے آپ درخواست کریں اللہ سے کہ حساب شروع کیا جائے۔ حدیث پاک ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، ہر نبی جواب دے گا لست لہا، میرے پاس آج نہ ہو، آج تم اور ہم ایک ہی انتظار میں کھڑے ہیں، اس لیے آج ایتو الی غیری، ہمارے علاوہ ایک اور ہستی ہے، اس کے پاس جاؤ جس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، کہو سبحان اللہ، شافع معاشر عنوان ہے۔ توجہ، انبیاء امتوں کو کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے لے کر، میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں، اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا، ایک بندہ کہنے لگا نکالا، میں نے کہا نکالا لفظ میں نہیں کہہ سکتا، اس میں بے ادبی آ جاتی ہے، بھیجا دنیا میں، حضرت آدم کو بھیجا، اپنے الفاظ میں کہتا ہوں حضرت آدم کو کہا آدم اب جنت سے میں تجھے بھیج رہا ہوں، تو نے جنت میں آنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی قیادت میں آنا ہے، جنت سے میں نے بھیجا ہے، شیطان تو اس پہ خوش ہے نا کہ میں نے تجھے جنت سے نکالا، کل شیطان کی ماں مر جائے گی جب آدم پلٹ کے جنت میں محمد کی قیادت میں آ رہا ہو۔ جانا ہم نے انشاءاللہ کہ نہیں، عنوان ہی آپ نے شافع معاشر رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، انبیاء امتوں کو لے کر امتوں کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں گے اور کہیں گے پیارے آقا، نبیوں کے امام، نبیوں کے قائد، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں حساب کتاب شروع ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں یوں نہیں کہوں گا میرے پاس کیوں آئے ہو، میں کہوں گا انا لہا، تم ٹھیک جگہ پہ آئے ہو۔ آج یہ صفات کا حق محمد مصطفیٰ کو رب نے عطا کرنا ہے، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، بول لو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اب وقت نہیں، موضوع ایسا ہے کہ اس میں بہت طوالت اور گنجائش ہے، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے انا لہا، تم ٹھیک جگہ پہ آئے ہو، آؤ اب محمد کا رب کو منانا دیکھو، کہو سبحان اللہ۔ اسی کو میں نے کہا تھا، رب نے دینا نہیں چھوڑا اور حضور نے، بھائی بول لو نا، حضور نے لینا نہیں چھوڑا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا رب نے دینا نہیں چھوڑا اور حضور نے لینا نہیں چھوڑا، مولانا یہ بات کیا کہہ دی، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ درود میں لکھا ہے، کہو سبحان اللہ۔ مجھے بہت جلدی سفر کرنا ہے، بھائی درود کیا؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم میں اللہ کا نام بھی ہے، آگے چل کر محمد مصطفیٰ کا نام بھی ہے، اللہم دعاؤں کے شروع میں آتا ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں اس وقت عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس درود کو اپنی رحمت کے
डब्बे में गिफ्ट के तौर पे पैक करके फरिश्तों के हवाले करके मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंचा। मेरा अकीदा है दुरूद एक दुआ है। हम जब दुरूद पढ़ते हैं दुआ के तौर पे हम दुरूद पढ़ के ये बताते हैं दुनिया के यहूदियों और ईसाइयों को, यहूदियों तुमने अपने नबी को अल्लाह का बेटा कह दिया, ईसाइयों तुमने अपने नबी को अल्लाह का बेटा कहा। वकालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा, ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा। हम कहते हैं दुनिया के यहूदियों, ईसाइयों, आसमानी मजहबों के रखने वालों, आसमानी किताबों के हामिलों, हमसे पहले अपने आप को नबियों की औलादे कहलाने वालों, अल्लाह के बेटे कहलाने वालों, तुमने इतना अल्लाह के दीन को बिगाड़ा, नबियों को अल्लाह का बेटा कह दिया। आओ हमें देखो, सुभान अल्लाह कहो ना जरा, आओ हमें देखो हमारे नबी की शान क्या है। तुम्हारे नबी जिनको तुमने अल्लाह का बेटा कहा वो हमारे नबी के गुलाम नजर आते हैं। हजरत उज़ैर भी पीछे, हजरत ईसा भी, भाई बोलो ना रिया वालों, सारे पीछे, हमारे नबी सबके इमाम। लेकिन हमारा अकीदा देखो, यहूदियों ईसाइयों दुनिया के काफिरों, हमारा अकीदा देखो। हम दुरूद पढ़कर ये बताते हैं कि अल्लाह ने हमारे नबी को बहुत कुछ दिया, जो दिया चुन कर दिया, अच्छा दिया, बरतर दिया, बाला दिया, अरफा दिया, आला दिया, औला दिया। बचपन दिया तो बेमिसाल, विलादत दी तो बेमिसाल, लड़कपन दिया तो बेमिसाल, जवानी दी तो बेमिसाल, बच्चे दिए तो बेमिसाल, बीवियां दी तो बेमिसाल, यार दिए तो बेमिसाल, आले बैत दिए तो बेमिसाल, घर दिया तो बेमिसाल, बाहर दिया तो बेमिसाल, मक्का दिया तो बेमिसाल, मदीना दिया तो बेमिसाल, जमाल दिया तो बेमिसाल, हुस्न दिया तो बेमिसाल, कमाल दिया तो बेमिसाल, सिफात दी तो बेमिसाल, औसाफ दिए तो बेमिसाल, मौजज़ात दिए तो बेमिसाल। जो कुछ दिया अच्छा दिया, चुन कर दिया, बरतर दिया, बाला दिया, अरफा दिया, आला दिया। लेकिन हम दुरूद पढ़ के ये बताते हैं इतना कुछ देने के बाद भी खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। जिनको समझ जो दुरूद पढ़ता है उसको ये अकीदा रखना पड़ता है कि खुदा खुदा है, मुस्तफा बोलो, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। देने वाला वही है, देने वाला दाता, हाजत रवा, मुश्किल कुशा वही है। ये दुरूद में लिखा हुआ है, दुरूद पढ़ के देखो ना जरा। दुरूद में पहले किसका नाम आता है? अल्लाह का नाम आता है। दुरूद मोहम्मद मुस्तफा पे। इसलिए हमारा अकीदा अल्लाह ने हुजूर को देकर बस नहीं कर छोड़ी, अल्लाह अब भी दे रहा है। तो कयामत का दिन मैदान माशर सुनिए, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया वालों आओ देखो मैं मोहम्मद रब को कैसे मना रहा हूँ। बात भूले तो नहीं भाई, भूले तो नहीं, मजमून बराबर चल रहा है ना भाई। ऐसे कड़ी के साथ कड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, तो फिर लेते जाओ। तवज्जो, पूरी आपके पास एक जंजीर हो, आलम निसाक से मैदान माशर तक आपके पास जलसा खत्म होने के बाद एक जंजीर हो, एक एतिसाम बिहब्लिल्लाह की लाइन हो, आपके पास एक आसमान से नीचे उतरती रब की रस्सी मौजूद हो, और आप ये कह सके कि हम उस आका के मानने वाले हैं जिसकी तारीफ मिसाक के जलसे में भी हो रही होगी, माशर के मैदान में भी हो रही होगी। हुई है कि नहीं हुई है? हुई है कि नहीं हुई है? भाई हुजूर की तारीफ किसी एक महीने की पाबंद नहीं। पता नहीं आप मेरी इस बात को कैसे लेंगे। क्यों भाई, हुजूर की तारीफ एक महीने की पाबंद है? सालगिरह तो आम बच्चों की मनाई जाती है यार, मोहम्मद मुस्तफ़ा का हर दम ही सालगिरह है। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर का दुनिया में हर दम ही बहार ही बहार है। जब से हुजूर आए, मैं पहाड़ों में जब बैठा होता हूँ तो उस वक्त एक बात कहा करता हूँ, अभी सूरज ढलना शुरू हो जाएगा, ये सूरज ढल जाता है फिर निकल आता है फिर चला जाता है। हुजूर की नबुव्वत का सूरज ऐसा चमका, खुदा की कसम, ये नजर आने वाला सूरज है, ये मादी सूरज है, वो रूहानी सूरज है। ये सूरज ढल जाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का सूरज हर दम चमक में बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता भाई, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अल्लाह ने खुद हुजूर को सिराज मुनीर कहा है। मैं इस मजमून की तरफ नहीं जाता, बात बहुत लंबी ना हो जाए, असर तक बात को समेटना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, तवज्जो है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बंदा मुझे कहने लगा अल्लाहुम्मा में तो अल्लाह का नाम है, मैंने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अल्लाह का नाम है। बोलो दुरूद है ये भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
بعض لوگ خدا کو پتہ نہیں کیوں ہر کام سے نکالنا چاہتے ہیں. کیوں جی؟ یا اللہ مدد لکھو نا، کہتے ہیں بابی لگ رہا ہے. کیوں بھائی یا اللہ مدد سے کیا چڑ ہے؟ میری اپنی جیب سے اسکول کے زمانے میں سٹیکر نکل آیا یا اللہ مدد کا. استاد کہنے لگے میں تیری ہڈیاں توڑ دیتا لیکن تو پڑھنے والا بچہ ہے اس لیے تو نے یہ سٹیکر جیب میں رکھا تو رکھا کیوں ہے؟ میں نے کہا استاد جی یہ دوسرے لڑکے جو بیٹھے ہیں ان کی کاپیوں پہ یا علی مدد لکھا ہوتا ہے، آپ نے انہیں کبھی کچھ نہیں کہا. اللہ سے کیا دشمنی ہے؟ بھائی بول لو نا یار. پھر اللہ ساڑھے نال گزارا کرتا پہ آگے نہیں کرتا. مولانا غلام محمد سزاروی صاحب کہا کرتے تھے اللہ بھی بندوں کے ساتھ گزاری کر رہا ہے، تم بھی آپس میں گزاری کرو. کیوں نہیں؟ اللہ گزارا کر رہا ہے، ہم جیسوں کے ساتھ کیا نہیں کر رہا. ہم زندہ رہنے کے قابل ہیں. نبیوں کا پیغام یہی کہ یا اللہ مدد ہے یا نہیں بھائی؟ بھائی بولو تو صحیح نا. مدد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ درود میں اللہ کا نام ہے، شاید کوئی بندہ پریشان ہو جائے یہ درود اور اللہ کا کیا واسطہ ہو گیا؟ آئے ہائے اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. حضور کس کے محبوب ہے؟ بول لو کس کے محبوب ہے؟ میرے آقا نے اپنے آپ کو کس کا غلام کہا ہے؟ حضور تو ٹیک لگا کے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ آپ فرماتے تھے کہ غلام کو نہیں سجتا کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے. میں اللہ کا رزق کھا رہا ہوں، غلامی کا انداز اپناؤں گا، ٹیک نہیں لگاؤں گا. میرے آقا تو دونوں ہاتھوں کو کھانے میں استعمال کرتے تھے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، لیکن اس ہاتھ میں سنت سمجھیے، اس ہاتھ میں روٹی کو پکڑ کے اس ہاتھ سے نوالے توڑ توڑ کے جیسے دیہاتی کھاتے ہیں. یہ جو دیہاتی کھاتے ہیں یہ دیہاتی انداز نہیں ہے، یہ محمدی انداز ہے. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ دائیں ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ دوسرے ہاتھ کو کھانے میں کیوں استعمال کیا؟ فرمایا ایک ہاتھ سے کھاؤ تو اس میں لگتا ہے کہ شاید رزق کی محتاجی نہیں ہے. میں دونوں ہاتھوں سے کھا کر بتانا چاہتا ہوں دینے والا وہ ہے، محمد رب کا محتاج ہے. سبحان اللہ. اس دونوں ہاتھوں کا کھانے میں استعمال کرنا زیادہ محتاجی ہے. کیوں بھائی؟ ایک ہاتھ کھانے میں استعمال کرو، دونوں کو کرو. محتاجی کس میں ہے؟ فقیری کس میں ہے؟ حضور نے دعا بھی دونوں ہاتھوں سے مانگی کہ نہیں؟ اب بھائی بول تو اللہ کے محتاجی والے انداز اپنائے کہ نہیں؟ خیمی توجہ. اب بات کو اس طرف لے جا رہا ہوں. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں میں رب کو منانے کے لیے 7 دن اور 7 راتیں سجدہ کروں گا. کہ سبحان اللہ. فرمایا طاقت بھی مجھے میرا خدا دے گا اور اپنے منانے کے الفاظ بھی مجھے میرا خدا دے گا. ہائے ہائے. جب حضور سجدے میں ہو گئے فرمایا آج مجھے دنیا میں نہیں پتا میں اس وقت اللہ کی کون سی تعریف کروں گا، لیکن میرے رب نے وعدہ کیا ہے محمد میں تجھے اس دن اپنی تعریف کے اور کلمات بتاؤں گا. جو اس میدان کے مطابق ہوں گے میں اللہ کی تعریف کروں گا، حمد و ثنا کروں گا. اللہ کہیں گے ارفع راسک. علماء سے سنا ہوگا کہ نہیں؟ ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے. ما یبکیک یا محمد. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ویسے تو ترجمہ یہ ہے کہ محمد کیوں رو رہے ہو، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کہیں گے محمد مجھے پتا ہے تو اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، تجھے تو میں نے ایڈوانس میں اپنا پیارا بنا لیا تھا، تو دوسروں کے غم رونے والے محمد کیوں رو رہے ہو؟ کہو سبحان اللہ. ما یبکیک یا محمد ارفع راسک سل تو حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے کہے گا محمد مانگیے میں عطا کرتا جاؤں گا. محمد تیرے لیے تو بس ہے ہی نہیں. کہو یا سبحان اللہ. سل تو عطا، مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں گا. وشفا تو شفا. ہائے ہائے. حضور فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے کہے گا محمد سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، شفاعت کرتے جائیں میں آپ کی شفاعت کو قبول کرتا جاؤں. کہو سبحان اللہ. آئے کس لیے تھے؟ سوال و جواب شروع ہو. پہنچو پہنچو. کس لیے آئے تھے؟ تعریف کس لیے کی؟ حساب کتاب شروع ہو. اللہ نے حساب کتاب کیا شروع کرنا تھا؟ حضور کی تعریف کا انداز دیکھ کر رب نے کہا میرے محبوب سوال و جواب شروع کر دو، وہ جن کے لیے ہے معاملہ ہوگا، لیکن محمد میں تجھے اس مانگنے میں صرف سوالوں کے جواب دینے کی خوشخبری نہیں دے رہا، بخشے جانے والوں کی خوشخبری بھی سنا رہا. آپ شفاعت کریں میں عطا کرتا جاؤں گا. توجہ میرے محترم دوستو. حوض کوثر پہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا حوض کوثر پہ پیالے. کہو سبحان اللہ.
प्याले। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह प्याले कितने होंगे, कैसे होंगे? फरमाया वो अबारीकुन कनुजूम समा। उलमा बैठे, फरमाया हौज़े कौसर के ऊपर रखे हुए मग, हौज़े कौसर के ऊपर रखे हुए प्याले, हौज़े कौसर के कप, जन्नती हौज़े कौसर के जग जिनमें पीना है, फरमाया वो ऐसे होंगे जैसे आसमान के सितारे। कहो सुभान अल्लाह। मैं देख ही रहा हूँ कि कोई मेरी बात पे पहुंच रहा है कि मैं आगे क्या कहने लगा हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया? हौज़े कौसर के प्याले इतने जितने आसमान के सितारे, जितने आसमान के, जितने आसमान के। तो भाई सितारों की गिनती कोई नहीं, हौज़े कौसर के प्यालों की गिनती भी, लेकिन कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना। तो मिसाल कैसी दी? फरमाया हौज़े कौसर के प्याले जितने आसमान के सितारे। और दूसरी जगह जब पूछा गया महबूब आपके यार कैसे? फरमाया जैसे आसमान के सितारे। असहाबी कन नुजूम, हौज़े कौसर के प्यालों के बारे में फरमाया वह अबारीकुन कनुजूम समा। हौज़े कौसर के प्याले आसमान के सितारों जितने, मेरे सहाबा भी आसमान के सितारों की तरह। मुझे एक बात समझ में आई कि हौज़े कौसर के प्याले इतने जितने मेरे मुस्तफा के प्यारे, तो सुभान अल्लाह, जितने मुस्तफा के हौज़े कौसर के प्याले इतने जितने हुजूर के। कोई पूछे हौज़े कौसर के कितने प्याले, आप कहें जितने मुस्तफा के प्यारे। प्याले भी सितारों की तरह, प्यारे भी सितारों की तरह, प्यारे भी, भाई बोल लो ना। अच्छा, अगली बात फरमाई हौज़े कौसर के किनारे। पूछा गया या रसूलल्लाह हौज़े कौसर होगा कैसा? फरमाया वज़वाया सवाब, हौज़े कौसर के किनारे बराबर होंगे। भाई आप जानते हैं किनारे बराबर मुसल्लस के नहीं होते, मुखम्मस के भी नहीं होते, मुसद्दस के भी नहीं होते, किनारे बराबर मुस्ततील के भी नहीं होते। किनारे बराबर उसी के होते हैं जिसके कोने 4 होते हैं। कहो सुभान अल्लाह। जो जलसे सुनते रहते हो वो तो कहो सुभान अल्लाह। भाई किनारे बराबर किसके होते हैं? जिसके कोने 4 हो। तब कहा जाता है ये भी खत बराबर है, ये भी खत बराबर है, ये भी खत बराबर है, ये भी। जैसे डिब्बा होता है, डिब्बे के 4 कोने और 4 ही उसके किनारे होते हैं। हुजूर ने ये कहकर बता दिया कि हौज़े कौसर के किनारे बराबर, यानी हौज़े कौसर के किनारे भी 4 और मेरे बड़े बड़े यार भी 4। किनारे कितने और बड़े बड़े खुलफाए राशिदीन भी 4 और प्याले जितने प्यारे। समझो अब पहुंचो जरा, कहाँ पहुंचे? हौज़े कौसर पे। कारी साहब तवज्जो जरा, हौज़े कौसर पे प्याले कितने जितने आसमान के सितारे, और किनारे कितने जितने यार 4 है। तो इस तरह बनाओ ना, किनारे कितने जितने यार 4 है, प्याले कितने जितने यार सारे। तो शेर पूरा हो गया कि नहीं हो गया? कोई बोलो तो सही। हमारे ऊपर भी इधर ही कुछ उतरता है और फिर बाद में ये नहीं उतरता है। जब आपके सामने बोल रहे होते हैं उलमाए हक, जब बोल रहे हो, मैंने एक आलिम, एक बड़े बुजुर्ग की जुबानी सुना। वो बैठे थे, किसी ने पूछा कि जिब्रील अमीन आजकल क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा ये भी कोई सवाल है, जिब्रील अमीन क्या करते हैं? तू तनख्वाह देता है, जिब्रील अमीन क्या करते हैं? उसने कहा जी नहीं, मुझे बता दे, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बारिशें बरसाने वाले फरिश्ते भी हैं, हवाएं चलाने वाले फरिश्ते भी हैं। जिब्रील का काम तो था, सुनिएगा जरा गौर से, नबियों के पास वही लाना, नबियों के पास बोल लें, नबियों का सिलसिला खत्म हो गया। अब जिब्रील क्या करते हैं? उन बुजुर्गों ने बड़ा अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा सरदार कोई काम नबी करे तो सरदार ही होता है। और सरदार हमें बैठा भी हुए थे। एक तो जवाब ये दिया। दूसरी बात जो की वो बड़ी अजीब की, उन्होंने कहा उलमा नबियों के वारिस हैं। उलमा किसके वारिस हैं? जब कोई आलिम रब्बानी दीन की बात कर रहा हो, हुजूर की खत्म नबुव्वत का मुहाफिज, वकील और सिपाही हुजूर की खत्म नबुव्वत की जंग लड़ो, सहाबा का सिपाही सहाबा की बात कर रहे हो, आले बैत की बात कर रहे हो, अल्लाह के दुश्मनों से दलाइल की जंग लड़ रहे हो। जहां ये आलिम कमजोर होने लगता है इंसान होने के नाते, वहां जिब्रील अमीन आकर इसकी कुव्वत को बढ़ा देता है। हमने कई दफा ये मंजर देखा है। जिब्रील अमीन हुजूर सहाबा के लिए दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदु बिरूहिल कुदस, अल्लाह तुम्हें रूहुल
القدس کے ذریعے مضبوط کرے۔ روح القدس کون ہے؟ جبریل امین۔ آپ دین کے دائی بن جائیں، سپاہی بن جائیں۔ خدا کی قسم آج بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، جماعتیں جاتی ہیں جنگلوں میں جب راستہ بھٹک جاتی ہیں، ایسی ویڈیو نیٹ پہ موجود ہے، شیر جو دوسروں کو کھا جاتا ہے وہ جماعت والوں کے قدم چوم رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرشتوں کی مدد آ جاتی ہے۔ یار مجھے بتاؤ نا، ابھی آپ کسی بچے کو بھیجے، پتہ نہیں قریب مین علاقہ کون سا ہے، بانڈی میرا بھیجے اور کہیں کہ جاؤ وہاں سے کوئی چیز لے آؤ، جنریٹر لے آؤ، تیل لے کے آؤ، بوتل لے کے آؤ، کوئی بھی چیز لے کے آؤ، تو آپ اسے پیسے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پھر لا کے دے گا تو پیسے دو گے کہ نہیں؟ موٹر سائیکل بھی دو گے، پیسے بھی دو گے، اور آپ اس سے خوش بھی ہوں گے کہ نہیں؟ میں پوچھتا ہوں علماء، مولانا نذیر احمد صاحب نے اگر ایک عالم کو اکاڑا سے دعوت دی، ایک کو چکوال سے دعوت دی، کوئی بات نہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ ان کو مکے مدینے والے بھی کبھی یہاں لانے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ نہ سوچا کرے دور سے کیوں بلایا، بھائی جو دور سے آئے ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر بھی تو اتنا رکھا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تقریریں ہمارا پیشہ نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یہ جو آپ اس وقت تما لے کے بیٹھے ہیں بخشش اور ثواب، ہم بھی یہ سختیاں جھیل کے اسی بخشش اور ثواب کے لیے آتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ میرے محترم دوستو ذرا توجہ کیجئے گا، ہم نے کوئی الیکشن تو یہاں سے نہیں لڑنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے یہاں سے کون لڑتا ہے اور کتنا لڑتا ہے اور جیتتا ہے یا ہارتا ہے، یا ہارا ہوا جیت جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ کون ہے، ہارے ہوئے بھی جتوا دیے جاتے ہیں۔ خیر اچھا بھائی، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، کسی کو آپ بھیجیں کچھ دیں گے کہ نہیں؟ بھائی چیز لانے کے لیے بھیجا تو اس کو سفر کا سامان بھی دیں گے تو پھر یاد رکھیں جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا ہے، بات اللہ کی کر رہا ہو، اللہ اس کو سامان سفر دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس کو قوت دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہمت دے گا کہ نہیں دے گا؟ فصاحت دے گا کہ نہیں دے گا؟ بلاغت دے گا کہ نہیں دے گا؟ صحت دے گا کہ نہیں دے گا؟ میں خود موت کے منہ سے نکل گیا اور سمجھتا ہوں کہ تبلیغ دین کی برکت ہے۔ یہی ربیع الاول کے دن تھے، ایسے لگتا تھا زندگی کی لائن بس کٹ گئی، لیکن اللہ نے کہا ابھی تجھے ریاں بھی پہنچانا ہے، ابھی تجھے اتنی بلندی کے پہاڑوں پہ بھی لے جانا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ سامان سفر دے دیتا ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، حوض کوثر کے کنارے کتنے یار چارے، ایسے یاد کرو، کنارے جتنے یار چارے، پیالے جتنے یار چارے، جتنے یار پیالے۔ اگلی بات سنیے ریاں والو، پیالے بھی اتنے، پیارے بھی اتنے۔ آپ کیا چوکیاں کھانا کھاتی ہے؟ پہلے ایک چوکی کھانا کھا جاتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ ایک چوکی ہوتی ہے تھانے والی، ایک چوکی ہوتی ہے کھانے والی۔ میں تھانے والی کی بات نہیں کر رہا، میں کھانے والی چوکی کی بات کر رہا ہوں۔ جب سارے بیٹھتے ہو کہتے ہیں چوکی آتی ہے جاتی ہے، برتن وہی استعمال ہوتے ہیں۔ میرا عقیدہ سنیے، حوض کوثر کے پیالوں سے پہلے صحابہ پیئیں گے، بعد میں حوض کوثر سے وہی پیئیں گے جو صحابہ کے جھوٹے کی قدر جانتے ہوں گے۔ بڑا چھوٹے کو جھوٹا کب دیتا ہے؟ جب پتہ ہوتا ہے چھوٹے کو میرے جھوٹے کی قدر ہے۔ ایک عالم ہو، وہ اپنا جھوٹا کس کو دے گا پوری مجلس میں؟ اپنے شاگرد کو، کیونکہ کسی اور کو دے تو ہو سکتا ہے وہ گلی میں جا کے اس کی چائے ہی گرا دے۔ میں نے خود دیکھا ہے، ایک بزرگ نے کسی کو چائے دی، وہ بدتمیز تھا، اس نے جا کے گلی میں چائے گلی میں ہی گرا دی۔ ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے پینے کے لیے دی اور اس نے گرا دی۔ تو ہر ایک کو جھوٹا دیا جاتا ہے، جھوٹے کی قدر جاننے والے کو جھوٹا دیا جاتا ہے۔ جو جھوٹے کی قدر جانتا ہو، جو یہاں صحابہ کا غلام کہلاتا ہے، جس کے یہاں لبوں اور منہ سے صحابہ کی غلامی کا دم بھرا جاتا ہے، یاد رکھے کل ان لبوں سے صحابہ کے جھوٹے برتنوں سے بھی صحابہ کا غلام پیے گا۔ کیوں جی؟ چوڑوں کے لیے الگ پیالے رکھے ہوں گے وہاں پہ؟ نہیں، پیالے اتنے جتنے پیارے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ میں کہا کرتا ہوں، یہ ٹینٹ والے ہوتے ہیں نا، ٹینٹ والوں نے اپنے برتنوں کے نیچے مور لگائی ہوتی ہے تاکہ واپس آ جائیں۔ چمچے غائب ہو جاتی ہیں، چمچوں پہ مور نہیں لگی ہوتی، پلیٹیں گلاس مور لگی ہوتی ہے، فلاں ٹینٹ سروس
میں کہتا ہوں حوض کوثر کے ایک ایک پیالے پہ صحابی کے نام کی رب نے مہر لگا رکھی ہوگی انشاءاللہ۔ وہاں سے وہی پیے گا جو صحابہ کی مہر اپنے سینے پہ لگائے ہوئے ہے۔ یہ میرا عنوان ہے ساقی کوثر۔ اب میں شاف معاشر کی طرف آتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ میں پھیلاؤں اور آپ کو عرض سے ذرا مدینہ طیبہ لے جا کر پھر شاف معاشر کے عنوان پہ لاؤں، لیکن بات چونکہ دیکھو بھائی میرے آقا نے فرمایا، حدیث کا ایک حصہ رہ نہ جائے، فرمایا میرا ممبر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا ممبر کہاں پہ بچھا ہوگا؟ فرمایا میرا ممبر حوض کوثر کے اوپر بچھا ہوگا، حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے جاری ہو رہا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے وحوضی تحتی ممبری، ایک الفاظ یہ ہے، اور وممبری علی حوضی ایک لفظ یہ ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے بہ رہا ہوگا۔ علماء نے دونوں کا معنی لکھا ہے جہاں پہ حضور کا ممبر آج موجود ہے، یا تو حوض کوثر کو رب